بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمر ملعون، کیا یہ ولد الزنا ہے؟ یعنی ماں کی بدکاری کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا شمر سے یہ کہنا یبن راعیت المعزہ، گویا میں بکریاں چرانے والی عورت کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، تو امام علیہ السلام اسے اس طرح کیوں مخاطب فرمایا؟ حالانکہ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق میں سے نہیں کہ کسی کو عار و شرم دلائیں۔ نیز کیا بکریاں چرانا کوئی عیب یا شان میں کمی کا باعث ہے؟ اس کے جواب میں برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں موجود علماء کرام نے اس طرح جواب دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شمر بن ذیلجوشن ملعون کے حق میں اس صفت کا ذکر اس کے پیشہ وارانہ حیثیت کی بنا پر نہیں تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے اس پیشے کے عنوان کو ایک ایسے واقعے کی طرف اشارے کے طور پر استعمال فرمایا جو شمر ملعون کے وجود میں آنے اور دنیا میں اس کی پیدائش کا سبب بنا تھا۔ چنانچہ شاہرودی نے مستدرک سفینۃ البحار کی 6 جلد صفحہ 42 پہ حشام بن محمد کلبی کی کتاب المصالب سے نقل کیا ہے کہ ذیلجوشن کی بیوی سبیع کے قبرستان سے کندہ کے قبرستان کی طرف نکلی۔ راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ اس کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے اس سے پانی طلب کیا، لیکن چرواہے نے اس شرط کے بغیر پانی دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے۔ چنانچہ اس عورت نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ چرواہے نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس کے نتیجے میں شمر ملعون اس کے بطن میں آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ معصوم کا کلام حجت ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس موقع پر شمر بن ذیلجوشن ملعون کے ساتھ مناظرہ اور جواب و گفتگو فرما رہے تھے۔ شمر ملعون نے امام علیہ السلام سے کہا تھا، آپ نے قیامت کے دن سے پہلے ہی جہنم کی آگ میں جانے کی جلدی کر لی ہے۔ یعنی شمر ملعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ آخرت میں امام حسین علیہ السلام کا انجام جہنم ہوگا، العیاذ باللہ۔ امام علیہ السلام نے اس ملعون کے جواب میں مختصر مگر نہایت گہرے معانی پر مشتمل کلام فرمایا۔ چنانچہ آپ کا یہ فرمان کہ بلکہ تو ہی جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ آیت مجیدہ پڑھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 69 اور 70۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر ہم نے ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ پھر یہ بات ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جھلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا شمر ملعون کو اس کی ماں کی یاد دلانے میں یہ اشارہ تھا کہ امام علیہ السلام اس کے اصل نسب اور اس کی پیدائش کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ اگرچہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں بعض اوقات ماؤں کا ذکر اس انداز میں آتا ہے جس سے ولادت کی خباثت اور ناپاک اصل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ اسلوب نہایت مہذب اور شائستہ ہوتا ہے جو امام کی شان اور سننے والوں کے ادب کے مطابق ہوتا ہے۔ بے حیائی اور فحش گوئی حرام ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کبھی حرام کام انجام نہیں دیتے۔ لہذا جب وہ کسی خاص حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کنایہ اور اشارے کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے مخاطب اصل مطلب سمجھ لیتا ہے، جبکہ حیا اور احترام کے تقاضے بھی مجروح نہیں ہوتے۔ اسی طرح زہیر ابن قین کا بھی شمر ملعون کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے، یبن البوال علی عقبیہ،
शिमर मलऊन को कहा कि ऐ अपने टखनों यानी एड़ियों पर पेशाब करने वाले के बेटे। ये उस वक्त ज़ुहैर इब्न कैन ने शिमर से कहा कि जब ज़ुहैर इब्न कैन लोगों को नसीहत कर रहे थे और तरगीब दे रहे थे, तो इस मौका पर शिमर ने उनकी तरफ एक तीर फेंका और कहा, खामोश हो जाओ। इस पर ज़ुहैर इब्न कैन ने यह जुमला कहा, यब्नल बव्वाल अला अक़िबैह, ऐ अपने टखनों पर पेशाब करने वाले के बेटे, मैं तुझसे मुखातब नहीं हूँ, तू तो सिर्फ एक जानवर है। ज़ुहैर का ये कलाम दरअसल शिमर मलून को इसके हकीकी बाप की याद दिलाने के लिए था, जो एक चरवाहा था और अपने टखनों पर पेशाब कर लेता था। वो जुलजोशन नहीं था, बल्कि एक दूसरा शख्स था। इसके बाद उलमा ने वही चरवाहे वाला वाक़या यहाँ पर बयान किया, जो मैंने वीडियो के शुरू में बयान किया है। और इसी वजह से हमारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी आशूर के दिन शिमर से फरमाया, ऐ बकरियां चराने वाली औरत के बेटे, तू ही जहन्नुम की आग का ज्यादा मुस्तहिक है। तो ज़ुहैर का ये कहना कि ऐ अपने टखनों पर पेशाब करने वाले के बेटे, इससे मुराद वो शख्स जो खड़े होकर पेशाब करता है और पेशाब की छींटें उसके टखनों पर गिरते हैं। ये उसके तहारत और सफाई की परवाह न करने के लिए बतौर किनाया इस्तेमाल हुआ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।